أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے. اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی اختیار کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آج ہم بات کریں گے صدقہ کے بارے میں کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک عظیم نعمت ہے جو نہ صرف مال کو پاکیزہ کرتا ہے بلکہ انسان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کی طرف بھی لے جاتا ہے. صدقہ دلوں کو نرم کرتا ہے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور مشکلات کو دور کرتا ہے. آج ہم آپ کو صدقہ کی اہمیت، اس کے فضائل اور ان سوالات کے جوابات دیں گے جو اکثر لوگ صدقہ کے بارے میں پوچھتے ہیں. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ صدقہ کا بہترین مصرف کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین اور قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرنا سب سے افضل صدقہ ہے. صدقہ کے فوائد میں سے ہے کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے. اسی طرح صدقے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور مال میں برکت اور اضافہ ہوتا ہے، گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے اور درجات اللہ تعالیٰ بلند کر دیتا ہے، مشکلات اور پریشانیوں سے نجات مل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ دل کی سختی کو ختم کر کے نرمی پیدا کرتا ہے. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بھروسے پر خرچ کرو، اگر حساب کتاب سے دو گی تو اللہ بھی تمہیں حساب کتاب سے دے گا، لیکن اگر کھلے دل سے خرچ کرو گی تو اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمتیں بے حساب انڈیلے گا. دوسرا سوال یہ ہے کہ آیا صدقہ صرف مال سے ہوتا ہے یا اس کے علاوہ کسی اور چیز سے بھی صدقہ کیا جا سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی خوشی کے خاطر مسکرانا بھی صدقہ ہے، کسی کو راستہ دکھانا، تکلیف دہ چیز ہٹانا یا کسی کی مدد کرنا بھی صدقہ شمار ہوتا ہے. اور صدقے میں مستحقین کو زیادہ ترجیح دینی چاہیے، جو سب سے زیادہ مستحق ہو اس کو صدقہ دینا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصلی مسکین وہ ہے جو اپنی حاجت چھپاتا ہو اور لوگوں سے سوال نہ کرتا ہو. اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ ظاہری صدقہ دینا چاہیے یا مخفی طور پر دینا چاہیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 271 میں فرماتے ہیں، اگر تم صدقات ظاہر کر کے دو تو بھی اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر دو تو زیادہ بہتر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چپکے سے صدقہ دینے میں زیادہ فضیلت ہے کیونکہ اس میں ریاکاری کا امکان کم ہوتا ہے. اسی طرح صدقے کی وجہ سے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اگر والدین کی طرف سے صدقہ کیا جائے تو کیا ان کے لیے مغفرت ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے اسی کی امید ہے. خلاصہ یہ ہے کہ صدقہ کا ہر عمل، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، اللہ کے ہاں مقبول ہے. یہ نہ صرف ہمیں دنیاوی اور اخروی بھلائی فراہم کرتا ہے بلکہ انسانیت کے لیے بھی راحت کا ذریعہ بنتا ہے. صدقہ آپ کے مال کو کم نہیں کرتا بلکہ اس میں بے پناہ برکت لاتا ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرے، چاہے وہ چھوٹا سا عمل ہو، جیسے کسی کو پانی پلانا یا کسی کو راستہ دکھانا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم جو بھی نیکی کرو گے اللہ اس سے ضرور باخبر ہے. صدقہ نہ صرف ہمیں دنیا میں سکون دیتا ہے بلکہ آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ بنتا ہے. اللہ ہمیں صدقہ کرنے اور دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.